السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 18، جس کے مطابق کہ وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں اور اللہ فیصلہ فرمائے گا حق کے ساتھ، اور جنہیں وہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا، کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی کہ زمین میں، تاکہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ قوت کے لحاظ سے بھی ان سے طاقتور تھے اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی۔ تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا، یہ اس لیے کہ لے کر آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں، تو انہوں نے ہر بار ماننے سے انکار کر دیا۔ پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بے شک وہ بڑا طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون، حامان، قارون کی طرف، تو انہوں نے یہ کہا کہ جادوگر ہے، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب موسیٰ لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو ان لوگوں کو، بچوں کو بھی، جوان کو، یعنی کہ ساتھ ہی مان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں ہے کافروں کا ہر مکر مگر رائے گان۔ اور فرعون نے جھنجھلا کر کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ بلائے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل نہ دے یا فساد نہ پھیلا دے ملک میں۔ تو آیت نمبر 26 تک ہم نے کیا۔ اب ہم اس کی تھوڑا سا تفسیر پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حقائق سے آگاہ ہے، اسی لیے اسی کا فیصلہ برحق ہوگا۔ اور کفار کے معبودان باطل جو اندھے، بہرے، جاہل، بلکہ بے جان پتھر یا دھات کے مجسمے ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عرصہ سے دعوت حق دے رہا ہے۔ اپنی دعوت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے شواہد اور معجزات پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ بالکل بھی کان نہیں دھر رہے اور اخلاص بری دعوت کو لائق التفات ہی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے یہ ٹھاٹھ سدا یوں ہی رہیں گے، ان کے پاس دولت کی پرواہ نہیں رہے گی۔ جزیرہ عرب کے جس علاقے میں ان کا گزر ہوتا ہے، لوگ فرط عقیدت سے اپنی آنکھیں فرش راہ کر دیتے ہیں۔ انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اس نبی کی دعوت کو قبول کریں جس کا لباس پھٹا ہوا ہے، جس کی مالی حالت ناگفتبا ہے، جس کے ماننے والوں کو وہ مار مار کر ادموا کر دیتے ہیں، اور ان سے باز پرس کی جرت بھی کسی کو نہیں ہوتی۔ اس آیت سے ان کی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں پہلے لوگ تو نہیں جو جنہیں یہ جاؤ خشمت، دولت، ثروت میسر آئی ہو، اور جنہیں بے کس اور بے نواؤں لوگوں پر جو رستم کی کھلی چھٹی ملی ہو، تم سے پہلے بھی یہاں سدھا قومیں آباد ہیں جو دولت قوت میں تم سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کے بنائے ہوئے فلک بوس محلات پہاڑ کی مانند مستحکم قلعے، ان کے بسائے ہوئے شہر، ان کے لگائے ہوئے باغات کے نشانات آج بھی جگہ جگہ موجود ہیں اور ان کی عظمت اور شوکت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور تم جب اپنے تجارتی کارواں لے کر مختلف ممالک میں جاتے ہو تو تم نے بھی ان اجڑے ہوئے محلوں، قلعوں اور بستیوں کو، کھنڈرات کو دیکھا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ انہیں کیوں تباہ برباد کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی تمہاری روش اختیار کی تھی، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، اور وہ فسق و فجور اور بے راہ روی کی روگرو ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکا اور انہیں خاک سیاہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کے حالات بیان فرمائے۔ جو الزامات کفار حضور پر لگاتے ہیں، اس طرح کے الزامات فرعون اور اس کے وزیروں نے ایک جلیل القدر رسول پر بھی لگائے تھے،
لیکن آخرکار الزام لگانے والے، کفر کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا، یہ بار بار قرآن کریم میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔